اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پی ٹی آئی کے لوگ دھڑا دھڑ 9 مئی کے بعد پارٹی کو چھوڑے ہیں، اور اس کی وجوہات سب کو پتہ ہے۔ پیپل آر ناٹ فول، اور کس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کیسز پہ کیسز، فیملیز کے ساتھ سائیکولوجیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر۔ اور اب تو ججز بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ جائیں، آپ کا اگر آپ کو ضمانت چاہیے، ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جا کر پریس کانفرنس کرے اور نا چھوٹ جائیں، کیونکہ ہم تو ضمانت دیتے ہیں تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی جیسے کے پی کے لوگ ہیں، جتنے بھی مراد سعید، علی گنڈا پور، شہریار آفریدی، اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں پرویز کھٹک، ان لوگوں نے ابھی تک کوئی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اور جمے ہوئے ہیں، اور یہ پٹھان کے بچے ہیں اور بہادر ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے نا ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کے لیے نا کچھ اشعار ہیں۔ کون کہتا ہے یاری برباد کرتی ہے، کون کہتا ہے یاری برباد کرتی ہے، کوئی نبھانے والا ہو تو دنیا یاد کرتی ہے۔ تو بھائی آپ لوگ کو انشاءاللہ یہ دنیا چاہے آپ کی شکست ہو، چاہے آپ کی جیت ہو، لیکن آپ نے اپنا نام لکھوا لیا ہے، آپ ثابت قدم رہے ہیں۔ دوسرا ان کے لیے شعر ہے، یہاں قدم قدم پر نئے فنکار ملتے ہیں، یہاں قدم قدم پر نئے فنکار ملتے ہیں، لیکن قسمت والوں کو سچے یار ملتے ہیں۔ تو آپ لوگ خان کو پتہ چل گیا کہ جو اس وقت ثابت قدم رہے گا وہی اس کا سچا یار ہے۔ اور خان کے لیے بھی کچھ میں نے اشعار نکالے ہیں۔ میں چاند بن کے زمانے پہ چھا جاؤں گا، میں چاند بن کے زمانے پہ چھا جاؤں گا، تم آسمان میں تارے نکالتے رہنا۔ کوئی منظور ہی نظر شخص ہی ہارا ہوگا، کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ورکر جو مایوس ہو گئے ہیں، ان کے لیے کچھ اشعار ہیں، بلکہ ایک شعر ہے، اشعار نہیں ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں، نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ کچھ اشعار تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل خبروں کے اوپر۔ تو بھائی سب سے پہلے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی کہانیاں ہیں، اسٹوری ہے۔ جنگی ترین ایکٹیو ہو گئے ہیں اور سب کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی ہے نا، وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، نااہل قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا شاہ محمود قریشی ہے نا ایک ڈمی کے طور پہ نا سامنے لائے جائیں گے۔ تو پلانرز کو میں ایک تجزیہ کار ہوں، پلانرز کو کہتا ہوں کہ آپ نے بہت پہلے مسلم لیگ کو توڑا، ان کو کتنے ٹکڑوں میں توڑا، لیکن مسلم لیگ زندہ رہی۔ اس کے بعد پھر آپ نے پیپلز پارٹی کو توڑا، پھر دوبارہ مسلم لیگ کو توڑا، پھر دوبارہ مسلم لیگ کو توڑا، لیکن مسلم لیگ قائم دائم رہی۔ تو اس طرح پارٹیاں ٹوٹتی نہیں ہیں، اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ خان اب جو ہے نا وہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، خان اب ایک ایسی ڈرائیو کا نام بن گیا ہے، خان ایک ایسی فورس بن گیا ہے، خان ایسا ایک ویژن بن گیا ہے، خان ایک ایسی بات بن گئی ہے کہ اب ہے نا یہ لوگوں کو میٹر نہیں کرتا ہے کہ خان کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے فیصل آباد میں آج کا جو ہے نا سروے ہوا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے وہ سروے، اس کے اندر بھی ہے نا ٹی ایل پی کے اور تقریباً پی ٹی آئی کا حلقہ، وہ فیصل آباد جو ہے نا مسلم لیگ نون کا حلقہ تھا، اور اس کے اندر جو 60-70 لوگوں سے پوچھا گیا، اس کے اندر ہے نا تقریباً 50% سے زیادہ 55% لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، ڈسپائٹ دا فیکٹ۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو تو بہت سے لوگ چھوڑے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں کریں گے۔ عدالتیں بالکل بے بس ہو گئی ہے۔ عمران ریاض صاحب کا کیس دیکھ لیں، اور پیش ہی نہیں کیا جا رہا ہے، اور آج ہے نا ان کے لائر نے ایک پریس کانفرنس کری ہے، بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنس ہیں نا آئی جی پنجاب کے اوپر لگائیں، اور اگر ڈاکٹر عثمان کے اوپر، اور اگر یہ باتیں صحیح ہیں
اور اگر یہ کوئی ذاتی انا اور ذاتی پرسنل ایلیمنٹی کا مسئلہ ہے تو خدا را صافیوں کے ساتھ نہ کریں یہ بات. اسی طرح اسد کیسر صاحب کو بھی پیش کرنے پر نا وہ چیف جسٹس صاحب نے فکرہ کسا کہ جا کے پریس کانفرنس کر دیں تو پورا ہال جو بھرا ہوا تھا لوئرس کے ساتھ وہ سب ہنسنے لگے. تو یہ ہے اسٹوری. یہاں پر لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان کے ساتھ ہے نا جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ ہے نا یہ لوگ ہیں نا یہ سب ان کو ہٹا دیں گے تو خان ٹوٹ جائے گا. یہ ایک خان کے ساتھ جو بیسک جو فائدہ ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ویری انٹلیکچوئلس اینڈ ویری ایجوکیٹڈ پیپل جو کہ خاموش ووٹرس ہیں. انفیکٹ وہ ووٹرس بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو موومنٹ چلانی ہے اور جس طرح پاکستان کو انہوں نے مطلب میں باتیں کرتا ہوں اور میں پریزیڈنٹ ہوں وائس آف اوورسیز پاکستانیوں کا. اور جن اوورسیز پاکستانیوں سے میری کافی ڈیٹیل جو باتیں ہوتی ہیں. آؤٹ کم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دے آر ہونا یعنی ہر ملک کے اندر ہے نا جو بھی آئے گا ان کا ستیہ ناش یہ کر دیں گے. اور اگر انہوں نے ریمیٹنس پاکستان کے پاس دیکھیں $3 ارب ہے اور $3 ارب IMF نے منع کر دیا ہے. IMF کا آج اسحاق ڈار نے معافی مانگ لی. بڑے چیمپئن بنتے تھے اسحاق ڈار صاحب اور آج مدد کر لی کہ IMF سے ہمارا نا کوئی ہے نا کنٹریکٹ نہیں ہو سکا لون کے بارے میں. اس کا مطلب ہے کہ فورن جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بہت اگر قرضے دیں گے ہی نہیں, اگر دیے تو بہت مہنگی قرضے دیں گے. اور اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ریمیٹنس بند کر دیا ہے, آپ کو پتہ ہے عدالت میں 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا جو ہے نا وہ کیس پڑا ہوا ہے اور اس پہ 6 منتھ کا ٹائم مانگا گیا تھا. اور اگر یہ اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے اور یہ اوورسیز پاکستانی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں اور اگر انکلوڈیڈ نہ بھی ہوئے اور یہ خان کو اگر آپ لوگوں نے اس طریقے سے نکالنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا. الٹیمیٹلی ہے نا ان اشرافیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نقصان جو پہنچے گا وہ عام پبلک کو پہنچے گا. اس لیے خدارہ میں بہت دفعہ بھی یہ اپیل کر چکا ہوں کہ خدارہ مل کے بیٹھ جائیں. کسی نے کسی ماں باپ کا قتل نہیں کیا ہے. پرسنل ایگو کے مسائل کھڑے ہو گئے, پرسنل اینیمیٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. پاکستان فرسٹ, پاکستان کی بات کریں اور ہے نا مل جل کے جو بھی ہے ایک سلوشن نکالیں, الیکشن کریں, جو پارٹی جیتے ان کو دیں حکومت کرنے کا, ان کو موقع دے پورا 5 سال. اور سیاستدان یہ کام کریں, ان کو موقع پورا دے, کسی کو آنے نہ دیں, ان کو موقع دے. یہ کسی بھی ہے نا مطلب کا ذمہ داری نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو بار بار نکالیں, اغوا کرے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ختم کرے. تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو مل بیٹھ کے بات کریں اور ہے نا سلوشن نکالیں. آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا, بلکہ آپ کے ساتھ تو ہو چکا ہے. پھر بھی آپ لوگ نہیں سدھرے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ. بہرحال فواد چودھری صاحب کی ایک اسٹوری ہے نا چل رہی ہے کہ جی ہے نا وہ فیصل واڈا صاحب سے ملے ہیں اور جو ان کو واٹس ایپ گروپ سے بلاک کر دیا گیا تھا بہت سارے لوگوں نے, اور ان کو عمران خان نے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا تھا. پھر ان کی وائف نے نا ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ جو ہے نا وہ جو ٹویٹ ہوا ہے وہ بیسیکلی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری کے کہنے پر ہوا ہے. اس طرح کی اسٹوریاں چل رہی ہیں. واللہ عالم کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹکس اتنی گندی ہو گئی ہے اور ہے نا یہ جو سیاست بھی اتنی گندی ہو گئی, ساتھ میں صحافت بھی اتنی گندی ہو گئی ہے. اتنی بڑی بڑی ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان کے لیے بڑی خبر, چیف جسٹس نے پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا, چیف آف دی آرمی اسٹاف فارغ ہو گئے. مطلب اتنے بڑے تھمبنیل بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں, اندر سے کچھ نہیں نکلتا ہے, صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. تو پہلی تو بات ہے کہ دیکھیں یہ وی لاگرز جو یہ کر رہے ہیں نا یہ حرکتیں تھمبنیل کر کے اور بہت سے لوگ نفرت بھی پھیلا رہے ہیں. تو یہ بھی ہے نا جاوید چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ تقریباً 5 جو چینلز کے مالکان کو گرفتار کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے نا 15 کے قریب اینکرز کو بھی گرفتار کیا جائے گا. اور سمیع ابراہیم کو تو اٹھا ہی لیا ہے, پکڑ لیا ہے. عمران ریاض صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی 89 یوٹیوبرز کو انہوں نے مارک کیا ہے جو نفرت پھیلا رہے ہیں یا جھوٹ پھیلا رہے ہیں, تو ان کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا. تو میرے سارے یوٹیوبرز کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ پیسے بنانے کی خاطر ملک کا بیڑا گرد نہ کریں, سچی خبر دیں, اچھی خبر دیں, اچھا ولاگ بنائیں, آپ کو ضرور ویوز آئیں گے. بہرحال بول ٹی وی کے اوپر زبردست کریک ڈاؤن ہے اور شعیب شیخ ہی از مائی
چائلڈ تو نہیں، ٹین ایج کا جو ہے نا یہ میرا دوست ہے، اس کی اور میری ایج میں فرق ہے، اور بہرحال میں اس سے 7-8 سال بڑا ہوں شاید، اور ہے نا نہیں نوٹ 7-8 سال، آئی تھنک 4-5 سال، بہرحال تو وہ میں جانتا ہوں ہی از ویری ویری انٹیلیجنٹ اور بہت ضدی آدمی ہے، بہت ضدی آدمی ہے، اس کے بعد بہت کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اس کے گھر کو توڑ دیا گیا، اس کے اسٹاف کو اٹھا لیا گیا، بول ٹی وی کو کمپلیٹلی بلیک آؤٹ کر کے نا اس کو نکال دیا گیا، لیکن یہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا، یہ اس نے بہت بڑی بڑی ہے نا سختیاں برداشت کی ہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں، سمیع ابراہیم کو بھی اب اٹھا لیا گیا ہے، خدا را یہ ساری چیزیں نہ کرے، اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس صرف 3 ارب رہ گئے ہیں، جون کا بجٹ کیسے پے کریں گے؟ آپ کی جو فورکاسٹ ہوئی ہے، جو انہوں نے کیا ہے جھوٹی فورکاسٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0.29%، کہاں 6%، 6.5%، 0.29% GDP گروتھ دکھائی ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، آئی ٹی سیکٹر، جتنے بھی سیکٹرز آپ اٹھائیں ان سب کے اندر نگیٹو گروتھ ہے، جبکہ مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکچوئل جو جی ڈی پی ہے وہ -1.5% ہے، اسٹاک تباہ برباد ہو گئی ہے، لوگوں کے پیسے بڑھ گئے، ڈالر بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے، $350 ڈالر کی آواز دے دی ہے، 400 روپیز پاؤنڈ کی دے دی ہے، آپ بتائیں مہنگائی کا طوفان آئے گا پاکستان، مطلب اگر مہنگائی کے حساب سے دیکھا جائے تو پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مہنگا ترین ملک ہے، افغانستان سے بھی زیادہ مہنگا ہے، سری لنکا سے بھی زیادہ مہنگا ہے، خدا را پاکستان پہ رحم کرے، بیٹھ جائیں، بات چیت کریں، حل نکالیں، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، آپ چیف جسٹس کی بھی عزت نہیں کرتے، آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آتے، آپ جتنے بھی انہوں نے ضمانتیں دی آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، مطلب مذاق بنا دیا ہے پاکستان، خدا را رحم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پاکستان زندہ باد۔